الصلاة خير من النوم. اس کا جواب تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، لیکن ان کی تقویٰ و طہارت کی مثال آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک بے شرح داڑھی منڈا آیا اور آنے کے بعد کہا حضور میرے لیے دعا فرما دیں، میں بہت پریشان ہوں، میں بڑا مصیبت میں گرفتار ہوں۔ وقت کا امام کا جواب سنو، اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جاؤ۔ ارے جب اعلیٰ حضرت نے زمین پر حیات تھے تو ایک داڑھی منڈا کو قبول نہ کیا، اب اگر وصال کر گئے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت کے دربار میں بے شرح بن کر پہنچتے ہوں گے تو کیا اعلیٰ حضرت تمہاری حاضری قبول کرتے ہوں گے؟ کیا تمہارے لیے دعائیں کرتے ہوں گے؟ نہیں نہیں، اعلیٰ حضرت سے دعا کے لیے کہا تو اعلیٰ حضرت فرماتے جناب دعا بعد میں ہوگی، پہلے داڑھی رکھو۔ کیا بات ہے، دعا بولیں، دعا اور داڑھی پہلے۔ جس کے پاس داڑھی نہیں، اعلیٰ حضرت نے دعا کرنے سے منع کر دیا اور باہر کر دیا، کہا تم سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، پہلے میرے نبی کی سنت پر عمل کرو، پہلے نبی کے سننے کے جو ہے طریقے پر عمل کرو، داڑھی رکھو، داڑھی رکھو گے تو تمہارے حق میں دعا کی جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان ملت اسلام، کیا اللہ اللہ ہم جیسے گھٹانے والوں کی کیا اوقات ہے کہ اسلام کو طاقت دے سکیں یا اسلام کو بچا سکیں؟ ارے یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اسلام کو ہم نہیں بچا رہے ہیں بلکہ اسلام کے فالوور بن کے ہم خود اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ حج کرنے کے لیے آئے اور آنے کے بعد میں آپ کے پاس پیسے کی کمی ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا تو آپ نے آپ کے پاس ایک بالٹی تھی، اس بالٹی کو آپ نے ایک سبزی فروش کے پاس میں گروی رکھ دیا، کہا مجھے اس بالٹی کے عوض کچھ پیسے دے دو تاکہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، میں اپنے گھر کو واپس چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، اس سبزی فروش نے حضرت امام مالک کی بالٹی کو اپنے پاس گروی رکھا اور رکھنے کے بعد چند سکے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دیے۔ آپ وہ سکے لے کر اپنے وطن پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں جب دوبارہ مکہ المکرمہ حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد میں اس سبزی فروش کے پاس پہنچے اور کہا جناب والا فلاں وقت میں نے تمہارے پاس اپنی بالٹی گروی رکھی تھی اتنے پیسوں میں، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسے آپ واپس لے لو اور میری وہ بالٹی جو میں نے تمہیں دی تھی وہ مجھے واپس کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سبزی فروش نے اندر جا کر کے بالٹی کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک ہی شکل و شباہت تھی، وہاں دو بالٹی رکھی ہوئی ہیں۔ اب وہ سبزی فروش پریشان ہے کہ کون سی بالٹی وقت کے امام کی ہے، امام مالک کی کون سی بالٹی ہے، میں کون سی بالٹی لے جا کر کے دوں؟ آخرکار پریشان ہو کر کے دونوں بالٹی اٹھا کر کے لایا اور امام مالک کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا حضور یہ دونوں بالٹی ایک جیسی ہیں، میں آپ کی بالٹی کی نشانی بھول گیا کہ کون سی بالٹی جو ہے آپ کی ہے اور کون سی بالٹی میری ہے، حضور میں پریشان ہوں کہ بالٹی کون سی آپ کی دوں۔ حضرت امام مالک سے کہنے لگا حضرت جو بھی بالٹی آپ کو پسند ہو، جو اچھی لگتی ہو، وہ بالٹی ان دونوں میں سے آپ اس کا انتخاب کر لیں اور اس بالٹی کو آپ لے جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام مالک کا جواب سنو، آپ جواب دیتے ہیں اے سبزی فروش میں کیسے ان بالٹیوں میں جو ہے اب بالٹی کو لے جاؤں جبکہ دونوں بالٹی ایک سی ہیں، اگر میں نے کوئی اور سی بالٹی لے لی جو تیری تھی تو کل اللہ کے حضور کھڑے ہو کر میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ نبی کونین کے سامنے جب میری پیشی ہوگی تو مدینے کے آقا کو میرا کیا جواب ہوگا؟ میرے نبی مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دے پاؤں گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے طریقہ ہمارے اکابرین کا، آج جن کی محبتوں کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کے کہتے ہیں، جن کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ نقش قدم پر ایسے نہیں چلے جاتا کہ نام کے نعرے تو لگائے جائیں اور کام شیاطین کے کیے جائیں، شیطان والے
کام کیے جائیں، ایسے ہی نہیں میرے پیارے ان کے نقش قدم پر چلا جاتا، بلکہ اگر تمہیں واقعی اولیاء اکرام سے محبت ہے تو محبت کا دعویٰ جبھی سچا ہوگا جبکہ ہم ان کے سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت پر پڑھ کر عمل کریں، ان کے اخلاق کو پڑھ کر ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے اسی پر چلنے کی کوشش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مالک نے بالٹی لینے سے انکار کیا، اور جب امام مالک نے انکار کیا تو وہ سبزی فروش والا بھی کوئی آج کا سبزی فروش نہیں تھا جو ڈنڈی مارنے والا تھا، سوچ لیتا مزہ آ گیا، ایک بالٹی کے بدلے 2 بالٹی مل گئی، وہ چھپا کے رکھ سکتا تھا، لیکن وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا تھا، وہ بھی اللہ سے خوف کھانے والا تھا، اسے بھی معلوم تھا کہ کل قیامت کے دن مجھے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں دنیا میں جو کیا ہے اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ سبزی والا کہنے لگا حضور اگر آپ بالٹی نہ لوگے تو بالٹی اب میں بھی نہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم جیسے لوگ ہوتے، آج کی سوچ کے لوگ ہوتے، اور کوئی کہہ دیتا صاحب مجھے پتا نہیں کون سی بالٹی ہے، تم ہی اس میں سے دیکھ لو، تو بالٹی پر ہاتھ رکھتا اور اٹھا کے دیکھتا وزن کس میں زیادہ ہے، وزن کی کون سی بالٹی ہے، مضبوط کون سی ہے، کون سی قیمت میں زیادہ ہے، جو زیادہ وزنی ہوتی اسی بالٹی کو کہتا یہ میری ہے، اگرچہ اس کی نہیں تھی، اگرچہ وہ اس بالٹی کا مالک نہیں ہوتا، لیکن وہ جھوٹ بول کے اس بالٹی کو لے جاتا۔ چونکہ میرے سماج کے اندر آج آخرت کا ڈر نکل چکا ہے، آخرت کا خوف نکل چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ بے خوف و خطر میرے سماج کے لوگ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بے خوف و خطر گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، خطاؤں پہ خطا کیے چلے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ آج میرے قوم کی بیٹی جو ہے، جوان بیٹی بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے، بغیرہ گھومتی نظر آتی ہے، آپ کہو کہ جناب مولانا ہماری بیٹیاں تو لباس پہن کے جاتی ہیں، میں بھی کہوں گا آپ کی بیٹی کے جسم پر لباس ضرور ہوتا ہے، لیکن اس لباس کا بناؤ سنگار ایسا ہوتا ہے کہ جس لباس کے اندر سے جو عورت کے نشو و نما ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہوتے، بلکہ ایک انگ جو عورت کا ہے وہ اس لباس کے پہننے کے باوجود بھی سراپا ظاہر ہوتا ہے۔ آج میری قوم کی بیٹی زنا کی دعوت دے رہی ہے، آج میرے قوم کا جوان بیٹا زنا کی طرف مائل ہو رہا ہے، عورت اپنی طرف اپنے لباس کے ذریعے زنا کی دعوت دے رہی ہے، مرد اس کی اس چیز کو دیکھ کر کے اس کی طرف اپنے دل کو مائل کر رہا ہے اور زنا کو بڑھاوا دیتا چلا جا رہا ہے، لیکن خیال کرو اس دل کو جب جو ہے گناہ کی طرف مائل ہوا، کبھی تمہارے دل کے اندر خوف آیا کہ اس گناہ کی سزا کل قیامت میں کیا ملے گی؟ اگر نہیں سمجھے ہو، پتہ نہیں ہے، تو آؤ سنو ان بزرگوں کی زندگی کو۔ میرے نبی جان رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل قوم کے ایک عابد کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، بنی اسرائیل قوم کا ایک بڑا عابد و زاہد انسان تھا جس کے معمولات یہ تھے کہ صبح ہو تو خدا کی بندگی، دوپہر ہو تو خدا کی بندگی، شام و سحر ہو تو خدا کی بندگی، لیل و نہار میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ دن ہے تو خدا کی بارگاہ میں قیام ہے، رات ہے تو خدا کی بارگاہ میں قیام ہے، اور جب بندہ اس عروج کو پاتا ہے، اپنا ناطہ اللہ سے جوڑ لیتا ہے، تو زمانہ اتنا اچھا نہیں ہے، دنیا کے لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں، اگر برا انسان ہو تو بھی لوگوں کے لیے برا ہوتا ہے، اور کوئی نیکوکار بن جائے تو بھی لوگ اس کے اندر برائی تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا نیکوکار ہے، اس کے چرچے ہیں، لاؤ اس کے دامن پر کوئی دھبا لگایا جائے، کوئی کیچڑ اچھالی جائے، کوئی داغ لگایا جائے، تاکہ لوگ اس کی عزت لوگوں کے درمیان میں جو بڑھ رہی ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن میرے پیارے خیال رکھیں، جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے زمانہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا، لوگ کتنے بھی اس کے درمیان حائل ہو، کتنے بھی شیطانی فطرت لے کر کے اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کریں، زمانے نے دیکھا ہے کہ اپنے بچھائے ہوئے جال کے اندر وہ خود پھنسے ہیں، کبھی اللہ کے پرہیزگار بندے کے دامن کو وہ داغدار نہیں کر پائے، چاہے حضرت یوسف علیہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ اٹھائے وہ قدم زلیخا کا ہو، چاہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی